बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से पाकिस्तान की सियासी और दीगर अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में पहुँचते ही तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वहाँ पर बैत कैदी और हवालातियों ने उन्हें खुश आमदेद कहा। हर कैदी जेल ज़राए के मुताबिक ख्वाहिश थी कि इमरान खान की एक झलक देख ले। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के अटक जेल से भेजने का सफ़र हुकूमत पर भारी गुजरा कि सड़क के दोनों तरफ लोग इकट्ठे हो गए और फूल निछावर करते रहे। जेल में पहुंचे तो जेल के अमले समेत बंद जेल में तमाम अफराद की ख्वाहिश थी इमरान को एक नज़र देखना। दूसरी तरफ नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की डील और ढील दोनों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से कातलाना हमला, सैकड़ों मुकदमात, पूरी का पूरे मुल्क में क्रैकडाउन इसलिए नहीं दे रहा कि किसी भी मुल्क को लूटने वाले चोर डाकू सियासी जमात के साथ जिन्होंने मुबैना अरबों करबों करप्शन की है उनके साथ कोई हाथ मिलाऊं। ताहम साफ शफाफ इलेक्शन पहले दिन मुतालबा था, आज भी इसी मुतालबे पर कायम हूँ और किसी भी कीमत पर अपने मुतालबे से नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी को वाज़ेह हदायत दी है कि वो हर हलके से एक की बजाय 5-5 लोगों के कागज़ात नामजदगी कराए, क्योंकि निगरान हुकूमत PDM का तसलसल है और ये कोशिश करेंगे गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से लोगों को अगवा करके उनके कागजात वापस लें। लिहाजा मुखलस लोग, नौजवान लोग और मिडिल क्लास और जो तरीके इंसाफ के नज़रिए के साथ चलते हैं, जो ज़हनी तौर पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को टिकटें दी जाए और मफाद परस्त लोगों को टिकटें देने से अवॉइड किया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ इनके इस ख्यालात के बाद इमरान खान के दौर में कहा जा रहा था पाकिस्तान की दुनिया भर में सफारती इमरान खान की पॉलिसियों, खुद मुख्तार पॉलिसियों की वजह से, पाकिस्तान के मफाद में होने वाली पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देखा जा रहा था। ख़ुसूसन जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज का इनखला हुआ तो उन्होंने अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क को खिलाफ इस्तेमाल करने से वाशगाफ लफ्ज़ों उगते हुए एब्सोल्युटली नॉट कहा। आज फिर इमरान खान ने जो ढील चाहते थे कि इमरान खान किसी तरीके से उलझा जाए, उन्हें भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि मेरे पास सेना और दिलाने के लिए कोई ना आए। अगर मैं एक साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में आऊँगा, चोर दरवाज़ों से नहीं आऊँगा, और आकर जिन जिन लोगों ने मुबैना मुल्क के अरबों खरबे लूटे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताहम इंतकामी कार्रवाइयों पर वो यकीन ही नहीं रखते। वो जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल कर आलमी सतह पर एक अच्छा मकाम दिलाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान के दौर में दुनिया भर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की दुनिया भर में तारीफ की जाती थी। उसकी ज़िंदा मिसाल है कि मोहम्मद बिन सलमान जब सऊदी अरब के वली अहद आए तो इमरान खान गाड़ी चला के गए, लेकिन अब माजी में जब वो भारत आए पाकिस्तान में रुकना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान से सऊदी अरब नाराज़ है। यहाँ तक कि सऊदी अरब हुकूमत ने अपने कौमी तराने पे वाहिद पाकिस्तानी लीडर जिनकी तस्वीर लगाई, और आज भी दुनिया भर में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर पाकिस्तान हुकूमत और इन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात को बदतरीन
انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے گھروں میں نہیں رہنے دیا جا رہا, چھاپے مارے جا رہے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف, یہ دنیا کا میڈیا اور پاکستان کے تمام سروے کہہ رہے ہیں کہ عوام کے دلوں میں تحریک انصاف اپنی جگہ بنا چکی ہے. حکومت کا جبر, ظلم, زیادتی, ناانصافی عمران خان کو پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے دلوں میں نکالنے میں ناکام ہو چکا ہے. اور اسی لیے حکومت اب تک الیکشن سے فرار کا راستہ اپنا رہی ہے اور الیکشن کی بجائے مبینہ طور پر نون لیگ سلیکشن کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے. ناظرین, وزیر الیکشن کمیشن جس پہ عمران خان نے ہمیشہ عدم اعتماد کا اظہار کیا, جنہوں نے پاکستان میں الیکشن میں کروانے کی بجائے الیکشن میں تاخیری حربے جمائے, یہاں تک کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کیئر ٹیکر نگران حکومت غیر آئینی غیر قانونی طور پر 10 ماہ سے چل رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کی اور یہی قومی اسمبلی میں ہے. کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیوں میں پاکستان میں قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں کم ہو گئی ہیں. ناظرین, عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور تمام سروے کے مطابق نون لیگ کی نیندیں اس وقت حرام ہو چکی ہیں, باوجود کہ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اربوں کروڑوں روپے ایڈورٹائز کے خبریں لگا کر نیشنل میڈیا کو کنٹرول کر کر روزانہ نواز شریف کی درجنوں خبریں چلوائی جاتی ہیں. شیر آ گیا, شیر چلے گیا, شیر رک گیا, شیر کو سانس چڑھ گیا, شیر تھک گیا, شیر بھاگ گیا. لیکن 4 سال پہلے جو محترم نواز شریف خود اپنی مرضی سے انہی کے وزیر کے مطابق NRO لے کے ساز باز کر کے ملک سے فرار ہوئے تھے, ملک سے چلے گئے تھے, اب خود اپنی مرضی سے ہی انہوں نے آنا ہے. لیکن انہیں یہ خوف ہے کہ ان کی آمد پر اگر لوگ ایئرپورٹ پر یا مینار پاکستان جلسے گاہ میں نہیں آتے اور قانون اور آئین نے اگر اپنا راستہ اپنایا, صرف قانونی تقاضا اپنایا گیا, تو ایئرپورٹ سے انہیں جیل لے جایا جا سکتا ہے. لہذا انہوں نے اپنے ایک پرانے موسم سے گارنٹی مانگ لیا کہ مجھے گارنٹی دیں, مجھے گرفتار نہیں کرو گے, اگر کرو گے بھی تو جاتی عمرہ صرف 2-3 دن کے لیے ہاؤس ریسٹ کرو گے. ناظرین, ایسا لگتا ہے کہ اب نون لیگ نے, نواز شریف نے اعلان جو کیا ہے, بظاہر جو ان کی پارٹی لیڈر کر رہی ہے, پہلے کہہ رہے تھے کہ 2 اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل اور 4 عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے. اب اس پر یو ٹرن لے لیا اور ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا کہ اللہ کا واسطہ ہے, ہم نے تو صرف عوام میں اپنی حمایت کھو چکے تھے, تنہا ہو چکے تھے. عوامی پبلک حمایت لینے کے لیے اداروں کے خلاف احتساب کی بات کی تھی, لہذا ہم احتساب نہیں کریں گے. اور یہ گارنٹیاں دینی شروع کر دیا کہ آپ لکھوا لیں, آپ صرف ہم پہ یہ فیور کریں کہ ہمیں ایک دفعہ اقتدار دے دیں. اور نون لیگ نے پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھوک دیا جب انہوں نے قمر جوید باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی, اور اب ان کے بیان سے پھر بھاگ گئے ہیں, کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ الیکشن میں ان کی ناکامی, جبکہ بلاول بھٹو پچھلے کئی دنوں سے غیر حاضر ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے گرد بھی نون لیگ کو آگے کرنے کے لیے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اب مسلم لیگ نون کا جو موجودہ بیانیہ کہا جا رہا ہے احتساب نہیں اقتدار, احتساب کے بیانیے سے مسلم لیگ نون بھاگ گئی ہے. اگر احتساب ہوتا ہے تو یقیناً اس میں نون لیگ کی لیڈرشپ کا قانون کی گرفت میں آنا یقینی ہو جائے گا. اور مسلم لیگ نے اپنا بیانیہ بدلتے ہوئے احتساب نہیں اقتدار کی پالیسی پر, اس بات پر پاکستان میں شرطیں بھی لگ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون صرف اور صرف پاؤں پکڑ کے اقتدار میں آ سکتی ہے, ووٹوں سے نہیں. اور اس سلسلے میں موجودہ حالات میں تحریک انصاف, اگر الیکشن نون لیگ کا خیال ہے, ایک لیڈر نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتائی کہ اگر تحریک انصاف الیکشن ہوتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہے, اور مسلم لیگ کی قیادت نے اداروں سے معاملہ طے کرنے کی کوشش تیز کر دی ہے کہ جناب وہ غلطی سے نواز شریف نے بیانیہ دے دیا تھا کہ ہم جرنیلوں اور ججوں کا احتساب کریں گے, اور اس سے ایک ان کے وزیر نے یو ٹرن بھی تیزی سے لے لیا ہے. ان کا موقف یہ ہے نون لیگ والوں کا, ووٹ کو عزت دو کی بجائے ہم نے حکومت لوگوں کی پالیسی پر
ڈیل کے بغیر آنا ممکن نہیں ہے، لہذا نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ واپسی پر پاکستان، جس میں ان کی لندن میں پذیرائی نہیں ملی، سعودی عرب اور دبئی ہوتے آئیں گے اور وہاں سے بھی دباؤ ڈالیں گے کہ جی ہمیں، اور قطر میں کہ ہماری سفارش کی جائے، جبکہ محمد بن سلمان نے اپنے قومی ترانے میں نواز شریف کی تصویر عمران خان کی تصویر لگا کر دنیا کو میسیج دے دیا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کی 2018 سے 22 تک خارجہ پالیسی آزاد تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، ملکی مفاد میں تھی، غلامی میں نہیں تھی۔ ناظرین، دوسری طرف ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ عمران خان نے ایک بڑا حکم اپنی پارٹی کو جاری کر دیا، دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پیشکش کرنے والے، ڈیل کرنے والوں کو صاف انکار کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں مذاکرات کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم احتساب نہیں کریں گے، انتقام نہیں لیں گے، صرف صاف شفاف الیکشن کے علاوہ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اور یہ بڑا حکم پوری پارٹی کی کور کمیٹی کو پہنچ گیا ہے، جس پر تحریک انصاف نے کہا ہے کہ صرف اور صرف آپ صاف شفاف الیکشن کے لیے آئیں۔ ناظرین، کبھی امکان ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں مسلم لیگ نون کے لیے مزید ایسے فیصلے عدالتوں سے آ سکتے ہیں جو ان کے احتساب کی طرف قدم بڑھے۔ دوسری طرف جس طرح ثابت قدمی اور بہادری سے عمران خان نے جیلوں اور مقدمات کا، انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کیا ہے، اس سے عوام میں ان کی مقبولیت کا گراف کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو بھی اب کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم میں نون لیگ کا ساتھ دے کے غلطی کی۔ یہ ہمیشہ مشکل وقت میں پاؤں پکڑتے ہیں اور اچھے وقت میں ہمیشہ گلا دباتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا جنوری میں یا فروری میں الیکشن ہوں گے۔ الیکشن میں بظاہر تمام سروے تحریک انصاف کی کامیابی کا اندیہ دے رہے ہیں، اور سلیکشن میں نون لیگ امید لگائے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے کس حد تک انڈیپینڈنٹ جمہوریت کے لیے صاف شفاف الیکشن کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔